أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي يطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق اللہ العظیم۔ اس صورت کا نام صورت قریش ہے۔ قریش وہ قبیلہ ہے جس میں نبی علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اس کا نام قریش یا تو اس وجہ سے ہے کہ قریش کا معنی ہے جمع کرنا، تو نبی علیہ السلام کے جد امجد قصی بن کلاب نے بکھرے ہوئے قریش کو خانہ کعبہ کے قریب جمع کیا، اس وجہ سے اس کو قریش کہتے ہیں۔ یا قریش سمندر کی ایک مچھلی ہے جسے کلب البحر کہتے ہیں، یعنی سمندری کتا، جو سمندر کے باقی جانوروں کو دانتوں سے اس طرح کاٹتی ہے جس طرح تلوار کاٹتی ہے، اور سمندر کے جانور اس سے ڈرتے ہیں، تو ایسے ہی قریش ان کے بہادر لوگ تھے اور ایک کے قبائل ان سے ڈرتے تھے، اس وجہ سے اس کا نام قریش رکھا گیا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان احسانات کا تذکرہ کیا جو قریش پر کیے، اور اس کے نتیجے میں ان سے مطالبہ کیا کہ وہ بتوں کی عبادت چھوڑ کر اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرے جن کے ان پر بے شمار احسانات ہیں۔ فرمایا لإیلاف قریش، قریش کو مانوس کرنے کی وجہ سے یا قریش کے دلوں میں محبت ڈالنے کی وجہ سے۔ ایلاف مصدر ہے، آلف یولف ایلاف باب فعل سے۔ ایلافہم یعنی ان کو مانوس کرنا، رحلت الشتاء والصیف سردی اور گرمی کے سفر کے ساتھ۔ شتاء سردی، صیف گرمی، رحلہ سفر، یعنی قریش کو اللہ نے سفر سے مانوس کیا گرمی اور سردی میں، کہ وہ دو طرف تجارت کرتے تھے سال میں، کہ گرمی کے موسم میں شام کی طرف جاتے تھے کہ وہ سرد علاقہ ہے، اور سردی کے موسم میں یمن کی طرف جاتے تھے کہ وہ گرم علاقہ ہے، اور اس طرح سال بھر ان کی تجارت چلتی رہتی تھی، جس سے ان کو تجربہ، علم، مال و دولت اور مختلف قوموں کے رہن سہن کا پتہ چل جاتا تھا، جو آگے جہاد میں بڑا کام آیا۔ فلیعبدوا لہذا ان کو چاہیے کہ عبادت کریں رب ھذا البیت، اس گھر کے رب کی، مراد بیت اللہ خانہ کعبہ ہے، یعنی چاہیے کہ بتوں کی عبادت چھوڑے اور اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرے۔ الذی اطعمہم، جس نے ان کو کھانا کھلایا، من جوع بھوک میں، وآمنہم اور امن دیا ان کو، من خوف خوف سے، کہ باقی سارے عرب بدامنی کا شکار تھے، بیوی بچے غلام بنے ہوئے تھے، لیکن قریش کو امن تھا خانہ کعبہ کے متولی ہونے کی وجہ سے اور مسجد حرام کے پڑوس کی وجہ سے۔ لہذا اس صورت میں اللہ نے ان کو احسانات یاد دلائے کہ یہ جو نبی آیا ہے جو تمہیں توحید کی دعوت دیتا ہے، اس کی دعوت مانو اور بتوں کی بندگی چھوڑ کر اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی کرو، کہ ان کے بے شمار احسانات ہیں، اور اگر ان احسانات کی تم قدردانی کرو گے تو اللہ مزید احسانات سے نوازے گا، وگرنہ اللہ تمہارے امن کو بدامنی میں اور تمہارے بھوک اور پیاس کو ایسی حالت میں تمہیں مبتلا کر دے گا، تمہاری بھوک، پیاس اور خوف کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی توحید پر قائم رکھے اور استقامت نصیب فرمائے، اور کفر اور شرک اور بدامنی سے محفوظ فرمائے۔ اور یہ اس صورت کا خلاصہ ہے۔ امید ہے آپ کو آج کے سبق کا خلاصہ سمجھ آ گیا ہوگا، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔